اسلام میں معروف ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام نہیں بدلے. جیسے خالد نام ہمیشہ رہنے والا، اب کیا کریں اس کو؟ رکھ لیجیے، کوئی بات نہیں، کیونکہ خالد بن ولید تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب بھی کوئی نام ایسا ہوتا کہ جس کو آپ ناپسند کرتے پھر آپ اس کو بدلوا دیتے تھے. تو بہرحال اگر آپ میں سے کسی کے بچوں کے ناموں میں کوئی ایسا نام ہے جو ناپسندیدہ ہے تو بدل لیجیے، اٹس ناٹ ٹو لیٹ. ہماری ایک اسٹوڈنٹ، انہوں نے پچھلے 2-3 ویک پہلے اپنا نام بدلا. ان کو امبیرسمنٹ ہوتی تھی، نام تھوڑا شاہی قسم کا تھا جیسے بادشاہ اور اس طرح کا نام ہوتے ہیں، تو انہوں نے چینج کر کے کہا آپ رکھ دیں کوئی، تو فاطمہ نام رکھ لیا. کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا. پھر اسی طرح عقیقے کے بارے میں ایک مسکنسیپشن ہے ہمارے کلچر میں کہ ایک بکرا ہو کہ 2 ہو. دیکھیے کہ آپ ایک کرتے ہیں کہ 2 کرتے ہیں، 2 کر لیں بکرے، بیٹے کے لیے 2 بکرے. اور میں یہاں اس وقت کوئی فقہی باتیں نہیں بتا رہی، اگر آپ اس میں اپنی کسی بھی خاص فقہ کو فالو کرتے ہیں جو آپ کو آپ کے عالم صاحب یا امام صاحب کہتے ہیں شوق سے کریں. ان چیزوں میں جھگڑنا نہیں چاہیے، یہ سائیڈ ایشوز ہوتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بکری کا، بیٹی کا 1 کر لیں، اور اگر آپ بیٹی کے بھی 2 بکرے کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری امت کا آج حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مچھر کھا جاؤ اور پروں پہ بات کرو. بڑے بڑے مسئلے نکلے میں اس وقت ہم نے حرام کے بھی، جس میں شرن قباحت ہے، بڑے بڑے سود اور کیا کچھ ہوں گی چیزیں، لیکن ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا جھگڑتے ہیں کہ بعض دفعہ اسی وجہ سے دین اتنے حصوں میں بٹ جاتا ہے. بہرحال پھر اس کے بعد اگر بیٹا ہے آپ کا تو اس کا ختنہ کیجیے، یہ سنت ہے. اور دیکھیے کہ آنے والے وقت میں یہ چیزیں سائنس سے ثابت ہو رہی ہیں تو سارے ہی لوگ کرائیں گے. آج یہ ختنوں کی جو چیز ہے اس کی گواہیاں تو سائنس سے مل گئی کہ جن بچوں کے یہ ختنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بعد میں اس طرح کی سیکشول ڈیزیزز کم ہوتی ہیں اور ان کی بیویوں کو ایسی تکلیفیں نہیں ہوتی. تو لڑکے کا ختنہ جو وہ کیا جاتا ہے کسی حد تک عورتوں کے لیے بھی ایک خاص ایک جگہ ہوتی ہے بچیوں کے جسم میں، اگر اس کو بھی بچپن میں اتروا دیا جائے تو اس سے کہتے ہیں کہ بعد میں بہت سارے اس طرح کے جو پیریڈز کے اور اس کے مسائل ہیں وہ نہیں ہوتے. لیکن اب یہ میرے منہ سے آپ سن کے بہت آپ کو عجیب لگے گا کیونکہ ہمارے کلچر میں تو دور تک ایسی چیز نہیں. تو یہ ایک آپشنل چیز ہے، اس کے اوپر بہت جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ دودھ پلانا کیا مدت ہے؟ 2 سال. لڑکا اور لڑکی کی کیا یہ فرض ہے؟ نہیں، 2 سال حد ہے. اس سے پہلے پلا لیں، بیچ میں چھڑا لیں، کچھ بھی کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کا بچہ ہے، انسان کا بچہ ہے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں تھا، تو اب آپ نکالتے اس کو کسی جانور کا دودھ پلا رہے ہیں. انسانیت پیدا کرنی ہے تو اس کو انسان کا دودھ پلانا چاہیے نا. یہ ایک بہت پیارا آلٹرنیٹ اور بہترین چیز بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ماں اور بچے کی ایسوسیشن بھی رکھی ہے. پھر دودھ پلاتے ہوئے ماں جس حالت میں ہوتی ہے بچے کو بالکل اسی طرح سے لگتا ہے جیسے ماں کے پیٹ میں تھا. ماں سیکیور ہوتی ہے. پھر ماں کے چونکہ وہ تکلیف کے دن ہوتے ہیں تو وہ بوٹل بھرنا، دھونا، رکھنا، آج کل اتنی سہولتیں ہو گئی، پہلے تو نہیں تھی. تو بچے کو دودھ پلانا آسان تھا کہ ماں خود بھوکی رہ لے گی لیکن بچے کو کھانا ملتا رہے گا. پھر اس میں بھی بعض دفعہ لوگ اپنے فگر کی خرابی کے خوف سے نہیں پیتے پلاتے. آج جب دیکھیے کہ لوگ زبردستی کر کے اب کہہ رہے ہیں کہ پلاؤ، ماں بیمار ہو جاتی ہے. یہ بریسٹ کینسر جو ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ مائیں دودھ نہیں پلاتی. آپ خود بھی سوچیں نا، ایک سیکریشن تھی اس کو جسم سے نکلنا تھا، نہیں نکلنے دے رہے تو کہیں نہ کہیں کسی گلٹی کی صورت میں وہ کچھ نہ کچھ اس کا مواد تو جم جائے گا نا. اور اس سے سودنگ فیلنگ آتی ہے ماں کو اور بچے کو، ایک قسم کا قرب مل جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے پلواتا ہے کہ آج تم اس کو اس طرح پلاؤ گے نا، پھر کل جب تم بڑے بوڑھے اور ہو جاؤ گے تو اس وقت پھر وہ بھی تمہارے ساتھ انشاءاللہ اسی طرح پیار کا معاملہ کریں گے. ہیومن ٹچ جو ہوتا ہے نا اس میں بہت انرجی ہوتی ہے. لمس بچے کو اپنے ہاتھ سے لیں، پیار کریں، گلوز پہن کے، اور جراثیم لگ جائیں گے اور لوشن لگا کے. آج کل تو 10 قسم کے ڈس انفیکشن اور چھوڑیے، آپ انسان ہیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنا آرٹیفیشل بچوں کو شروع سے مادی کر دیتے ہیں، کریموں کا، اس کا اس کا سب پھینک دیں. اعوذ بھی کلمات پڑھیں، بسم اللہ الذی پڑھیں، صاف ستھرے رکھیں اپنے بچے کو. ہم نے اتنے اپنے بچے کے ارد گرد لوازمات رکھ لی کہ بعض دفعہ ہمارا ٹچ بھی نہیں اس کو ملتا. چھوئیں، پیار کریں، ننگے بدن پہ اس کے گدگدائیں، اس کو ہاتھ لگائیں. وہ دیکھیے گا یہ سب آپ کو بعد میں دے گا واپس. اور اگر ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے تو بعد میں بچے بھی ہمیں پھر مشینوں پر ڈال دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ وہ دبانے والے، مساجر اور کیا کچھ بوڑھے ماں باپ کو بچے بھیج دیتے ہیں، لیکن خود پاس بیٹھ کے ان کو ٹچ کرنا، ان کو دبانا، یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. تو جتنی آپ بچے کی خدمت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری کی ساری آپ کو ملے گی. پھر جب بچہ چھوٹا نا اس کو بہت قرآن سنائے. آپ ہر وقت تو نہیں پڑھ سکتے نا، تو بچے کے لیے آپ آج کل چھوٹے چھوٹے آئی پیڈز ہیں، آئی پوڈز ہیں، آپ یو ایس پیز ہیں اس میں ڈال کے قرآن ڈال دیں. بچوں کے جھولے آج کل اس طرح کے آئے ہوئے کہ اس میں انہوں نے میوزک کے لیے کیوں نہیں رکھا ہو،
میں تو دیکھا لوگ باتھ روموں میں بھی میوزک اور اسپیکرز کا انتظام کرتے ہیں، تو جھولے میں لگانا کیا مشکل ہے، شروع سے قرآن چلا دیں، ترتیب بنائیں، ہر دن بچے کو ایک سپارہ پڑھائیں، پورے کو مہینے کا ایک قرآن پڑھائیں. یقین کر کے آپ میں سے جس کا بچہ ہونے والا یا ہو چکا ہے ابھی ریسنٹلی، اس کے ساتھ کرے یہ چیز، روز کا ایک سپارہ سنائے اور دیکھیے گا اگر وہ ایک 6 مہینے بھی آپ نے سنا دیا نا، تو جب کل وہ قرآن پڑھے گا تو اس سے بہت فائدہ ہوگا. پھر اس طرح کبھی اس کو علمی باتیں سنائیں. آپ کہتے ہیں اس کو سمجھ نہیں آتی، نہیں، آپ کوئی لیکچر چلا دیں، کوئی حدیثیں سنا دیں، کوئی عربک سنا دیں ان کو، کوئی اللہ کے نام سنوائیے. دیکھیے گا کہ وہ فارغ بیٹھا سو. اور کرنا کیا ہوتا ہے انہوں نے، اللہ کے بندوں نے، روتے ہیں یا کھاتے ہیں. ابھی یہ کتنی اچھی میں نے سلائڈ دیکھی تھی، 3 چیزیں ہی ہوتی ہیں بچوں کی، ملتی آپ کو دکھاتے ہیں بعد میں. چیزیں تو بے شمار ہیں، وقت بہت تھوڑا ہے اصل میں. وقت دیکھ لیجئے کہ ہمارے پاس کتنی جلدی بھاگ رہا ہے نا. اور جب بھی کبھی ہم رکھتے ہیں ایسے سیمینار، تو میرا تو دل ہوتا ہے کہ 5-6 گھنٹے فل ڈے سیمینار ہو، لیکن پھر آپ جیسی خواتین بزی اسکیجول والی نہیں آ پاتی. بہرحال جو مل جائے اس کے اوپر شکر کرنا ہے اللہ کا. لیکن یہ کہ بچپن سے کوشش کریں، جھگڑے نہیں. میاں نے اگر جھگڑنا ہے، آپ نے اسے جھگڑنا ہے، تو چھوٹے بچے کے سامنے بھی نہ جھگڑیں. وہ سب سنتے ہیں. آپ دیکھیں ذرا سے شور ہوتا ہے تو ایک دم بچے ایسے کانپتے ہیں نا، محسوس کرتے ہیں. کوشش کریں ان کو ایسی ساری چیزوں سے بچائیں، جیسے ان کو جو چیزیں شیطان کے تصرف میں لاتی ہیں، مثلا میوزک ہے، نہیں سنائیں. ٹیلی فون آپ کے اندر میوزک تھا، کل تک اب بند کر دیں. بیل ٹون چینج کریں. قرآن کی بات سنائیں ان کو، کیسی سنائیں. پھر اسی طرح کوئی کپڑے ایسے بچے جو پہنتے ہیں جس میں بھالو شالو پتہ نہیں کیا کچھ بنے ہوتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ ایک بچہ جو انسان کا بچہ ہے، اب آپ اس کے تصویریں ایسی ایسی لگاتے ہیں تو شیطان اس کو ڈرائے گا نہیں. مائیں کہتی ہیں آج یہ روتا رہا ہے، سویا نہیں شادی سے. ہاں وہ فلاں غور سے دیکھ رہی تھی، اس کی نظر لگ گئی ہے. اس کی نہیں، شیطان کی نظر لگی ہے. بچے جو ہوتے ہیں نا، یہ پھولوں کی طرح ہوتے ہیں. ذرا سا زور سے آپ پکڑیں گے نا گلاب کی پتی کو، بکھر جائے گی، ہاتھ سے ہل جائے گی. تو لہٰذا آپ نے اس عمر میں بچوں کو بہت زیادہ رکھنا ہے. یہ جو عمر ہوتی ہے نا سب سے چھوٹی، اب میں آپ کو ایج وائز تھوڑے سے اینڈ تک چلاتی رہوں گی. سب سے چھوٹی عمر یعنی نیو بورن سے لے کے جو شیر خوارگی کی مدت کہہ لیں 2 سال، یہ پیار پیار پیار، لو 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 جتنا دے سکتے ہیں نا. آپ بالکل یہ سوچیں کہ یہ آپ کا ایک اکاؤنٹ ہے، اس میں آج آپ ڈال رہے ہیں، دیکھیے گا یہ سارا واپس ملے گا. مجھے سب سے زیادہ بے وقوف وہ ماں لگتی ہے تو دودھ پیتے بچے کو مار رہی ہوتی ہے. اکثر کبھی بچہ رو رہا ہے تو ماں اور تھپڑ تھپڑ کے مارتی ہے. یہ آپ کے تھپڑ کھانے آیا ہے، چھوڑ دیں اس کو. اب خبردار اگر آپ نے اس بچے کو کبھی ہاتھ لگایا، کبھی نہ بچے کو ڈانٹے، نہ اس کے ساتھ غصے سے بات کریں. بچے کی سمجھے، مجبوری سمجھے. آگے جا کے آپ کو ریزنس لکھاؤں گی کہ بچے کیا وجہ ہے، کیوں تنگ کرتے ہیں. دیکھیے ماحول کیا ہے، کپڑے تو نہیں چبھ رہے، موسم بہت گرم نہیں. بعض ماں اتنا پیک کر دیتی ہیں، آکسیجن رکی ہوتی ہے، ان کی گروتھ رکی ہوئی ہے، اندر بازو مڑا ہوا ہے. چھوٹے بچوں کو تو یقین کریں ہم بالکل کھلونا سمجھتے ہیں. ہمیں ایسے لگتا ہے ہم بس جو ہم سوچ رہے ہیں نا یہ ویسے ہی سوچے. نہیں، وہ ایک جاندار چیز ہے. اس کو بہت ایزی رکھے، کم سے کم کپڑوں میں لپیٹا لپاٹی میں رکھے. سلانا ہو تو خوب اچھے کپڑے پہنائیں، موٹے گرم لپیٹ کے، اس کے سائڈ پہ ایک پلو رکھے، اس کو ذرا ایسے لگے کہ ماں ساتھ ہے. 8-8 گھنٹے سوئے گا. ماں ادھر سے سلا کے آتی ہیں، ادھر اٹھتی ہیں تو اٹھ گئے. بھئی تم نے ایسے اس کو میدان میں لٹا دیا تھا، وہ بیچارہ تو ماں کو ڈھونڈے گا نا. آپ کو نیند آتی ہے ایسے سیدھے لیٹے ہوئے؟ یعنی اس میں ایک ایک مرحلے پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ وہ چیزیں جو اٹھتے بیٹھتے انسان اپنے ارد گرد دیکھتا ہے. بعض مائیں ان کو بچوں کو سلانا نہیں ٹھیک طرح سے آتا، اور بعض کچھ اس طرح سے بچے کو الگ کبھی نہ سلائیں. یہ بھی ایک نوٹ کریں پوائنٹ. یہ جو بچپن کے بچے کی جو بالکل یہ بھی کچھ منتھ کا بچہ ہے، کبھی اس بچے کو الگ نہ سلائیں. اب چونکہ بیبی کارڈ اتنی مہنگی خریدی ہے اور بیڈ بھی ماشاءاللہ ڈبل لیا ہوا اتنے شوق سے، تو اب بچے کو ہم کیسے اپنے ساتھ سلا سکتے ہیں؟ ساتھ سلائیے. پیارا ہے وہ آپ کا بچہ ہے، اس کو انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے. اچھا پہلے کیا ہوتا تھا، بچہ ہے اس کے ارد گرد ایک ادھر تکیہ رکھ دو، ایک ادھر رکھ دو، پھر سائڈ سر پہ رکھ دیا، پھر پاؤں پہ تکیے رکھ دیے. پھر فیڈر پلانے کے لیے تو ماں کو بیٹھنا پڑتا تھا. فیڈروں کے ساتھ بھی ہینڈل لگ گئے، اس ہینڈلوں کو نیچے ڈال کے، یعنی بس ہم تمہیں ٹچ نہیں کرتے. آپ ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، کوئی آپ کو کہ میں تمہیں ہاتھ نہیں لگانا، بس تم میرے سے دور دور رہو. نہیں، اس عمر میں آپ جو دیں گے نا وہ آپ کو ملے گا. یہ پھول ہے، یہ روئی کا گولا ہے، یہ ریشم ہے. نرم بات کرے، اسے مٹھاس والی بات کرے، کس کرے، اس کو پیار کرے، اس کے ہاتھ چومے، اس کے پاؤں چومے. یہ اللہ کا ایک گفٹ ہے آپ کے پاس. آپ اپنا غصہ اس پہ نکال رہی ہیں، ساس کا غصہ اس پہ، میاں کا غصہ اس پہ، گرمی کا غصہ، سردی کا غصہ، سو ہی نہیں رہا. ہائے یہ، لیکن یقین کریں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کل کی ماں کا ایک مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ مصروف بہت ہو گئی ہے. اب بچہ وہ ابھی سو کے اٹھا ہے، اب اس نے نہیں سونا، آپ پھر تھپڑ 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 سلا رہے ہیں.
نہیں سو رہا اس کو چھوڑ دیجیے، کھلا چھوڑے اس کو کھیلنے دیں. آپ کہتے ہیں یہ سوئے تاکہ میں پھر وہ بازار کا ایک چکر لگاؤں. اپنے کام کم کریں. اگر حقیقت میں آپ چاہتی ہیں نا کہ مجاہدانہ نسلیں پیدا ہوں تو آج سے ہی، اب ہم تو یہ چاہتے بھی نہیں، ہم کہیں گے نکالیں آگے کریں، ہم نہیں چاہتے. کیونکہ لفظ مجاہد کے ساتھ ہمارے ذہن میں کلاشنکوف آتی ہے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ مجاہد تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں قلم ہے. اگر آپ نے تقوی والی نسلیں لانی ہے، اگر صالحین پیدا کرنے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرۃ عین بنے یہ بچے، اگر اللہ آپ کو ان سے دے تو بچپن سے ان کے ساتھ اس عمر میں ان کو دکھائیں. بچے کے سامنے لکھیں، پڑھیں، نماز پڑھیں تو بچے کو بالکل پاس بٹھا لیں، بچے کو اس کے کریڈل میں ڈالیں، بالکل آپ کے فیسنگ ہو، سائڈ پہ اس کو کر کے آپ نماز پڑھیں. اب یہ نہیں کہ اللہ کے واسطے آپ خود اس کو دیکھتی رہیں نماز میں. بعض میں دیکھتی ہوں کہ مائیں اپنے بچوں کو اپنے دل میں اللہ کی وجہ بچے کو رکھ لیتی ہیں. سیل فون ہے تو اس پہ بچے کی تصویر، ہر چیز میں اس کی تصویر. یہ اللہ کے لیے دل، یہ کوئی بندوں کے لیے نہیں، لیکن اس کو دکھائیں. بالکل آپ یوں سوچا کریں کہ جیسے میرے گھر میں کوئی مہمان آیا ہوا ہے اور میں نے اس کو یعنی ٹریٹ کرنا، یعنی جیسے میں نے اس کو کمپنی دینی ہے دوسرے لفظوں میں. اب آپ مہمان کو اندر بٹھا کے بس شکر کریں گے وہ بیٹھ گئے؟ نہیں، کہتے نا اچھا جدھر میں ہوں آپ ادھر ہی آ جائیں. جو کریں اس میں بچے کو لگائیں. وہ بیٹھا ہے، یہ چھوٹا ہے، ذرا سا بڑا ہوگا اور بڑا ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ اس کو یہ سب کچھ مل جائے گا. بالکل محسوس کرے گا کہ میری ماں مجھے دیکھ رہی ہے. قاری قرآن پڑھے، ساتھ بیٹھ جائے، وہ بچپن سے آپ کو دیکھے. چلائے اونچی آواز میں تلاوت، لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بند کرو بند کرو، یہ سو رہا ہے. تو کیا ہوا، اس کو شور میں سونے کی عادت ڈالیں. آپ قرآن چلائیں، اپنے گھر میں چلتا ہے، بالکل بچے کو کوئی اب نارمل چیز نہ سمجھے جیسے گھر کے دوسرے لوگ ہیں. یہ جو چھوٹی عمر کے اندر ہی جو بچیاں، خاص طور پہ جو پہلا بچہ ہوتا ہے، کیونکہ خود بھی نہیں اتنی سمجھ ہوتی، نہ بتایا گیا نہ کچھ، وہ پہلے بچے سے تربیت خراب کرتی ہیں مائیں. بالکل درست نہیں. رونے لگا، چھنچنا منہ میں ڈال دیا، اس کے منہ میں چوسنی ڈال دی، اور ذرا بڑا ہوا تو وہ جراثیموں سے بھرا ہوا بھالو اسٹف ٹوائے اس کے ساتھ رکھ دیا. آپ سوچئے ذرا کہ ایک انسان کے بچے کو ہم بے جان چیزوں میں لے کے رکھ رہے ہیں. آپ بچے کو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے دیں، ان کے ساتھ آپ بالکل اس طرح سے ٹریٹ کریں کہ جیسے وہ اپنی ایج کی چیزوں کو چاہتے ہیں. پھر بہرحال اس کے بعد یہ ہے کہ جب ذرا سا بچہ بڑا ہو، اور جب بچے بڑے ہونے لگتے ہیں نا تو پھر آپ کو خود بھی محسوس ہوتا ہے کہ اب ان کی ضروریات بڑھ رہی ہیں. کھانا، بھوک کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، دودھ کے ساتھ آپ اس کو کھانا کھلائیں. ضروری نہیں کہ آپ 2 سال تک ہی دودھ پلائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن 3-4 مہینے کے بعد تھوڑا بہت ٹھوس بھی کھانا دیا جا سکتا ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بات جو بہت ہی زیادہ آپ کو، مجھے لگتا ہے بالکل ایسے ہی لگے گی، لیکن پھر بھی میں فرض سمجھتی ہوں کہ آپ شروع سے، پلیز شروع سے دودھ پلانے سے اپنے بچوں کی ایٹنگ ہیبٹس کو ڈیولپ کریں. وقت پہ دیں، وقت پہ کھلائیں. یہ نہیں کہ بچہ رویا تو منہ میں دودھ ڈال دیا. کم از کم اس کو 2 سے 3 منٹ رلائیں. تاکہ یہ جو ہے نا، ابھی بچہ رویا تو منہ میں جھنجھنا، رویا تو لالی پاپ، رویا تو اس کے منہ میں کینڈی، یہ بے صبرا کلچر پیدا ہو رہا ہے. ہم نے کبھی آپ سوچیں کہ 5-6 سال کا بچہ کیوں آؤٹ آف کنٹرول ہے میرے؟ ہر وقت اب اس کو چپس چاہیے، اب جوس چاہیے، اب کینڈی چاہیے، یہ بالکل نہیں ملے گا. چھوٹا 40 دن کا بچہ، اس کی تو ٹمی چھوٹی سی ہوتی ہے نا، لیکن اس کو بھی آہستہ آہستہ عادی ڈالتے رہے. شروع میں جب وہ روتا ہے اس کو تھوڑا سا پلا دے، آہستہ آہستہ اس کا رات کا وقت جو ہے نا اس کو بڑھائیں. یہ بہت اچھی بات نہیں، بعض رات صبح کے مائیں احسان جتلاتی ہیں، ساری رات سوئی نہیں، کیوں بھائی دودھ پلاتی رہی ہوں. کیا مطلب ہے، بھالو کا بچہ تھا یہ، ساری رات دودھ پیتا رہا. پھر کہتی اٹھایا نہیں جاتا، اب کندھوں میں دردیں شروع ہو گئی ہیں. کیوں آپ اتنا موٹا کر رہے ہیں اس کو؟ وقت پہ پلائیں. اس طرح سے کریں کہ عشاء پڑھ کے آپ خوب اس کو اچھی طرح پلا لیں. اچھا ایک اور جملہ بھی غور سے، پیٹ بھر کے پلا دو اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ 3 حصے، 2 حصے کھانا، 1 حصہ خالی. تو جب یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، ویسے تو ہم بھی نہیں مانتے اس کو، کیونکہ ہم نے بچپن سے، ہماری ماں نے ہمیں پیٹ بھر بھر کے پلایا. بعض مائیں تو انگلی ڈال ڈال کے دیکھتی ہیں کہ حلق تک آ گئے، پھر وہ دوسرا بچہ پکڑے گا تو گڑک سارا دودھ باہر. بھیا آپ اس کے اندر کوئی سانس کی جگہ ہی نہیں رکھتے تو کیا ہوگا؟ میں آپ کو کسی کا واقعہ سناتی ہوں، بڑے مزے کا واقعہ. دیندار ہیں تو ان کے پاس ان کا دوست آیا تو یہ کھانا کھا رہے تھے، تو انہوں نے اس کو زبردستی کہا آ بھائی آؤ ہمارے ساتھ کھاؤ نا. تو اس نے کہا کہ میں تو کھایا، میرے پیٹ میں تو قطرہ جگہ نہیں. جس نے مہمان نے آنے لینے کہا. تو یہ کہتے ہیں ویسے دوست یہ تو بہت بری بات ہے، تم اتنا تو کھانا ہی نہیں چاہیے کہ ہمارے پیٹ میں ایک قطرہ جگہ نہ ہو. ہمیشہ مومن کے پیٹ میں اتنی جگہ ہو کہ اگر کوئی دوسرا بھی کہے تو کھا سکے. تو ان کے دوست ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ میں نے ان کی اس بات سے بہت سیکھا ہے، کبھی نہیں تھا یہ سوچا کہ بھئی اب تو ذرا برابر جگہ نہیں. وقت پہ کھلائیں، پلائیں، دودھ پلائیں، تھوڑا پلائیں، اور تھوڑی سی بھی جگہ ہو تو چھوڑ دیں.
اور پھر اس کے بعد ہے کہ اس کو دودھ مانگتے ہی فوراً نہ دیں، تھوڑی دیر، 2 4 رو لے، اور رونے سے آپ کو پتا ہے کہ ایکسرسائز ہوتی ہے، بچے کے پیٹ میں جو بھی جگہ گیس ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے. پھر اس کے بعد بہرحال اب آپ زیادہ سمجھدار ہیں، میں تو صرف آپ کو چند ٹپس ہی دے سکتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ کریں وقت پہ دیں. پھر ذرا بچہ اور بڑا ہوگا وقت پہ ملے گا آپ کو. مجھے ایک ماں یاد ہے فیڈر بنا پڑا ہے بچے کو نہیں دے رہی، پھر کیا مسئلہ، کہتی ہے ابھی 5 منٹ رہتے ہیں، اس کا ٹائم نہیں ہوا، میں اس کو وقت پہ دیتی ہوں. یہ انتہائی بری بات ہے. پھر بچے 4 5 سال کے ہو کے پھرتے کھاتے چلتے کھاتے، ادھر پھینک ادھر پھینک، پتہ نہیں صفائی کیسے کر سکتی ہیں مایا. پورا گھر تو آپ نہیں دیکھیں گے نا کہ کہاں کھرایا ہے، کوکی گر گئی، چپس گر گئے، یہ ہو گیا. ایک دیکھا کھانا ہے، بس کھانا ہے تو بھی کھانا ہے، نہیں تو صبر کرو پھر بعد میں ملے گا. آپ 2 3 سال کی عمر میں بچے کو اگر اتنا یوز ٹو کریں گے، سونے جیسی چیز اس کے سامنے آ جائے گی، وہ نہیں کھائے گا جب تک کہ اس کو اس کا وقت نہیں ہوگا. تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بعد والے بہت سارے کام رکیں گے، بچ جائیں گے. وقت ہمارے بعد سے ہم کہتے ہیں وقت نہیں ملتا. کبھی آپ سوچا کہ اچھی بھلی عورت چلتی پھرتی سب، جو ہی اس کے پاس بچہ آتا ہے یا پریگننٹ ہوتی ہے، وہ اس طرح ہینڈ ٹو ماؤتھ کیوں ہو جاتی ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو سر بوجھ بنا لیا. پہلی عورتیں یقین کریں پریگننسی تک بھاگتی دوڑتی ہوتی تھیں، اور بعض دفعہ ایسی عورتوں کی کہانیاں سنی ہوئی ہیں کہ وہ کہتی تھی جب درد لگتے تھے تو ہم اور زیادہ کام کرتے تھے کیونکہ گھر کے مردوں کو پتہ نہ چلے کہ ان کو تکلیف ہے، اور ادھر مرد ادھر ہوئے، اور کہتی تھی اندر جا کے بچہ پیدا ہو جاتا تھا. اور پھر 1 2 دن میں فوراً اٹھ جانا کہ شرم آتی ہے. تب شرمیں آتی تھیں، اب شرم نہیں آتی نا. پہلے سے ہی پتہ چل جاتے ہیں حالات کی کیا کہانی ہے. سسر کو بھی پتہ ہے، دیور کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے خیر سے گھر میں بچہ آ رہا ہے. بچے کو پتہ ہے کہ بچہ آ رہا ہے.